اور ریکارڈ کرنے سے نہیں یہاں رکھی میری آواز، چونکہ میں سلو بولتا ہوں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ تو میری وہاں پہ ایک لفظ جو ہے وہ عوام الناس تک کی وہی پہنچے جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے بالکل بالکل جی. تو سرکار ایسا ہوا کہ کچھ لوگ نے ایسی بدتمیزی کری کہ دھکا دینے پر بھی بات آگے انگلی دکھا کے بات کر رہے تھے. ایسے یہاں بیٹھ کے کچھ شہباز نام ہے، بہت سے نام ہے جو ہم لوگ کو پتہ ہے. وہ ناگپور میں جو تنظیم ہے تو وہ افراد آل انڈیا مسلم گزاری نہیں اسی تنظیم آپ نہیں حضور جو آئے تھے جو لوگ جو جیسا کہ ان لوگوں نے کیا تو وہ تنظیم کے ہی لوگ. نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ تنظیم کی جی پتہ چلا حضرت ہم لوگوں کو سرکار وہاں سے جو ہے. تو غیاث بھائی نے بتایا؟ نہیں غیاث میں نہیں بتایا، اور بھی لوگ جو وہاں پہ تھے ناگپور میں ساتھ میں. کون لوگ تھے؟ ایک کا نام نہیں ہے کیونکہ میں 96 سے جا رہا ہوں جی. جوڑ لیجیے کتنے سال ہو گئے. میرے لیے وہ شہر ویسے ہی ہے کہ ایک ایک گھر کے 29 سال ہو گئے. مجھے جس گھر میں والد تھے ان کے پوتے ایک ایک گھر کے میرے موجود 3 پشتیں جس کو کہیں. جی جی جی. تو ظاہر سی بات ہے جن کی موجودگی میں کم عمری میں پہنچا ہوں اور میری موجودگی میں وہ ماشاءاللہ عمر دراز ہو گئے. تو لمبے عرصے سے چل رہا ہوں. ایک لمبا تعلق میرا اس شہر محبت سے ہے چونکہ وہاں پر حضور سیدنا تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خاص رحمتوں کی بارش ہے الحمدللہ. اور اتنے سالوں میں فی الوقت بہت اتار چڑھاؤ میں نے اس شہر کے دیکھے. بڑے عجیب و غریب لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں کے افراد نے اپنے بزرگوں کے متعلق کوئی بھی کلام کیا ہو. چونکہ وہ ہما وقت جو ہے بریلی شریف پر مر مٹنے کا کام کرتے ہیں، بلکہ بریلی شریف جس کا ادب کر رہی ہے وہ چاہے میرے بڑے بھائی محترم غیاث بھائی ہوں یا فقیر قادری ہوں. تو الحمدللہ رب العالمین وہاں درس ہی ملتا ہے سادات اکرام کی تعظیم و توقیر کے سلسلے میں. تو اب مجھے لگتا ہے کہ ضرور کوئی بات ایسی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے جیسا آپ آئے حضرات آئے اور آپ لوگوں میں خاص طور سے چند افراد تو میرے بڑے آشنا ہیں، آپ تو نہیں ہیں اور ماشاءاللہ وہ ہیں. وہ تو میں شاید آیا ہوں آج سے کئی سال پہلے، گھر کے افراد بھی مرید ہیں اور ماشاءاللہ جلسہ بھی کیا ہے. جبھی میں نے خیریت گھر کی بھی پوچھی کہ گھر پہ کھانا کھایا تھا آپ کی. صحیح ہے نا؟ خیر تو ہاں اصل میں اتفاق ہے کہ میں بھولتا نہیں. جی میرے جو بچپن کے ساتھی ہیں نا وہ کہیں بھی مسجد میں اتفاق سے مجھے تو نہیں پہچان پاتے ہیں، لیکن ہم نام لے کر کے ان سے ملتے ہیں اور بڑی مبارکباد دے کر کے، چونکہ ان کی ابتدا میں نماز پڑھ چکے ہیں اس وجہ سے مبارکباد ہی پیش کرتے ہیں. بڑا اچھا لگ رہا ہے منصب امامت پر. خیر المختصر یہ ہے کہ مجھے فون 10 فون نظر نے کیے آپ کو. میں بولنے جی مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی اور چیز کے سلسلے میں آئے ہیں للہ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا میری زبان ابھی بند ہے اور قیامت تک کے لیے بند رہے گی. میں اپنے بڑوں کے متعلق میرے گھر کی یہ تہذیبی ہے مجھے چھوٹوں کو سکھائی گئی بزرگوں کے حوالے سے کہ الحمدللہ رب العالمین بڑا جتنا کہتا ہے جب کہتا ہے لوگ اگر کہیں، اور ہمیشہ میری جانب سے یہی ہوتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے چھوڑیں، بڑے بھائی ہیں میں نے اختیار دے رکھا ہے جو چاہیں وہ کہیں. اچھا اب ظاہر سی بات ہے کہ مثال کے طور پہ مولوی شمس الدین مکرانہ والے وہ اگر بڑوں کے متعلق تذکرہ کریں یا مجھ فقیر کے متعلق تذکرہ کریں تو ظاہر سی بات ہے اشارے میں بات ہوتی ہے تو پھر دنیا کی نگاہیں وہیں جا کر کے ٹک جاتی ہیں جس کو وہ کہنا چاہتا ہے. چاہتا ہے کہ نہیں، یہ اس میں کتنی سمجھداری ہے کہ وہ کس انداز میں سن کر کے اس کو نظر انداز کرتا ہے، جیسا کہ مجھ میں ہے. اپنی تعریف کر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں چونکہ ظاہر سی بات ہے بہت ساری باتیں ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں الحمدللہ، ان باتوں کو میں لوگوں کے درمیان میں سنتا بھی رہا، سوشل میڈیا پہ اس کی کلپ چھوٹی چھوٹی چلتی رہیں. تو ایسا نہیں ہے اللہ کی اللہ کا فضل ہے، خاندان بھی بہت اعلیٰ ہے اور سلسلہ بھی محتاج نہیں ہے کسی سلسلے کا. صاحب سلسلہ تھا ہوں، جس سلسلے سے مرید ہوں اسی سلسلے میں مرید کرتا ہوں الحمدللہ. اور جب بھی اگر کوئی خلافت کی بات ہو تو الحمدللہ ہم کوئی یتیم نہیں تھے کہ
کوئی مجھے خلافت دے دے تو میں اس کی خلافت کی بنیاد پر پہچانا جا رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. وراثت میں میرے بڑے بھائی کو اگر پیری مریدی ملی ہے تو چھوٹا بھائی بھی تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہے کہ میں بھی اسی کا مصداق اتنا ہی برابر ہوں, وہ چاہے ہڈی بوٹی کے لیے ہو چاہے طریقت کے اعتبار سے. اچھا اب رہا سوال, میرے بڑے بھائی ہیں, سر کے تاج ہیں, چونکہ بڑی بارگاہ کے وہ صاحب سجادہ ہیں. ٹھیک ہے, میرے پاس میں وہیں پہ آ رہا ہوں. جو آپ نے کہا 10 فون کیے, ان کے 10 فون میرے لیے 10,000 ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہر وقت ضروری نہیں ہے کہ ابھی آپ حضرات ہیں موجود. آپ کتنی دیر سے میرے پاس؟ 1.5 گھنٹے میں ایک فون اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی سے بات کی ہے؟ اب 1.5 گھنٹے کے عرصے میں, مطلب اس بیچ میں وقفے میں اگر 1,500 کوئی کال کر دے تو مجھ پر یہ الزام نہیں عائد ہوگا. یہ ماشاءاللہ بہت بڑے مفتی اور بڑے معتمد حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ و حضور سیدنا محدث کبیر و حضور قائد ملت کے یہاں تشریف رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ رب العالمین حکم شرع جو ہو وہ فرما دیں, ہے نا, کہ جب نگاہ پڑے اور پھر میں فون نہ کروں تب ہو سکتا ہے نا, ہے نا. ہم نے دیکھی اتنی دیر کی گفتگو میں کوئی بھی ایک لفظ ادب کے دامن کو چھوڑا ہے؟ میں نے کیا کہا ہے؟ سر کے تاج. میں نے کیا کہا ہے؟ بڑا بھائی. میری جب بھی آپ میرے بچپن سے لے کر کے اب تک کی کلپ آپ سنیں گے, میں نے اپنے بڑوں کی کبھی گستاخی کی نہیں اس وقت تک جب تک کہ مرکز اہل سنت بریلی شریف اور اپنے بزرگوں کے متعلق زبان سامنے والی کے نہ دے. ہمارے متعلق کون کیا کہتا ہے دودھ کیا الحمدللہ مجھ پر ذرہ برابر نہ فرق پڑا تھا کسی کے کچھ کہنے پر, چونکہ ہم نے ان پیروں سے کسی کے کندھے کو استعمال ہی نہیں کیا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, 10 میرے پاس میں 10 نہیں آئے, 8 فون تھے اور ایک میسج بھی تھا, لیکن ہم نے دیکھا تقریباً 4:30 پونے 5 بجے. اس بیچ میں میری کوئی کال نہیں ہے اور نہ ہی میرے بڑے بھائی یہ ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھیجا. اگر یہ بات تھی, مجھے میسج کیا السلام علیکم کیسے ہیں آپ, لکھا ہوا ہے, پڑھ کر کے آپ لوگ کو سنا دیں. اب چونکہ آپ لوگ بہت شارٹ ٹائم میں آئے لگا, اب میری جو ہے صبح 5 بجے کی فلائٹ کاٹمانڈو کی ہے نا, تو لمبی مسافت ہے, اور اگر میں 10:12 پہ موجود تھا, تھوڑا سی جلدی آ جاتے تو پھر میں اپنے بڑے بھائی کا قصیدہ اور سناتا آپ کو. ان کی باتوں پر الحمدللہ مجھے ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑا ہے. فرق سے مراد بڑے بھائی ہیں, وہ جو چاہے. بڑوں کا کام ہوتا ہے چھوٹوں کو کہنا, چھوٹے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فرما برداری کے ساتھ میں سن لے اور جواب نہ دے. میری جانب سے اگر کبھی بھی کوئی بھی جواب اگر میرے بڑے بھائی تک کی پہنچا, اللہ نے زبان دی ہے, بول رہا ہوں نا, آپ لوگوں کے درمیان کوئی بھی ایک لفظ ایسا ہے جو دل شکنی میں کر رہا ہوں, جس حق سے آپ آئے ہوں گے ایسا لگا, چونکہ ہمارے گھر کی تربیت ہی یہی ہے بھیا. ہم چھوٹوں سے گلے لگا کر کے بات کرتے ہیں, وہ تو ہمارے بہت بڑے ہیں, بڑی بارگاہ کے صاحب سجادہ ہیں. اور ایک چیز, جیسا اب چونکہ للہ یہ سوشل میڈیا ہے, ابھی اسد, ارے وہ نہیں ہے, اچھا ارشد بھائی, اچھا ارشد بھائی آپ تھے, ہم اس کو کوئی پکچر کو ہم وہ کر رہے تھے, آپ لوگ وہ کیا کرنا تھا, کراپ کرنا تھا, ہمیں آ رہا تھا. نہیں کس کو دیا میں نے؟ خالد بھائی مجھے. اتنا بڑا موبائل لیے گھوم رہے ہیں. اچھا, میرا کسی بھی چیز میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے, ہے نا. تو میں عرض کر دوں کہ 8 میرے پاس میں کال تھی اور ایک میسج تھا, لیکن بڑے بھائی نے حسن اتفاق میں کال کرتا, لیکن بڑے بھائی نے ہمارے کال کے انتظار کر لیتے, اس کے بعد زبان کھولتے. لیکن اس 18-20-22 منٹ کے درمیان جس انداز میں مجھے مخاطب کیا ہے نا, وہ شاید بڑے بھائی کو نہیں کرنا چاہیے. ہم کیسے بیٹھے ہوئے, یہ میرا پہلا عمل نہیں ہے جو بڑوں کی خدمت میں ہم ایسے بیٹھے ہیں. تشریف رکھنے سے پہلے میں نے مسند بڑھا دی, آج نہیں کام کیا, پہلی ملاقات میں یہی عمل میں نے پیش کیا ہوگا. حضرت کیا ہے کہ نہیں؟ اچھا, تو الحمدللہ میں اپنے بڑوں کا ادب یہاں سے اور یہاں سے کرتے ہیں الحمدللہ. تو اب وہ اگر میرے ادب کو غلط انداز میں لیں کہ تمہارا پیر, اچھا یہ بات میں بتا دوں کہ اس 22 منٹ کی ریکارڈنگ لاکھ کہنے کے باوجود لوگوں سے کہ موبائل نہیں رہیں گے, بند کرو, رکھ دو یہاں,
لیکن بھیا کسی کے مزاج سے کوئی واقف نہیں ہے نا کہ کون کس مزاج کا کتنا شاطر انسان ہے. تو اب وہ موبائل کئی لوگوں کی, اب ایک موبائل رکھتا کہاں ہے, کئیوں موبائل رکھتا ہے نا انسان, 2 تو کم سے کم رکھتا ہی ہے. اب وہ موبائل تھا, وہ ریکارڈنگ میں لگائے ہوئے تھے, وہ ساری ریکارڈنگ ہے, وہ ساری ریکارڈنگ ہے, میرے پاس نہیں ہے واللہ العظیم. لیکن یہ خبر ہے کہ ریکارڈ کیا ہے, اور 1 2 4 لوگوں نے نہیں, تقریباً وہاں پر 14 یا 16 لوگ تھے, یہ بھی میں بتا دوں. اس میں ماشاءاللہ آپ کے شاگرد رشید ضیائی صاحب بھی تھے, ایک عمران ضیائی صاحب بھی تھے, تو مفتی صاحب تھے, وہ بھی پوری گفتگو میں موجود ہیں. 3 مفتیان اکرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہے نا. تو خیر یہ بات ہو گئی. لیکن انہوں نے جس انداز میں بات کیا کہ تمہارا پیر بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر کے سر جھکا کے بیٹھتا ہے, میں اس وجہ سے نہیں بیٹھتا ہوں کسی چیز میں کم ہوں, نہ ہڈی بوٹی میں نہ سلسلے میں, الحمدللہ ایک دم برابر ہوں, کھڑا ہوں ایک دم. اور ہم نہیں کہتے ہیں, بلگرامی سادات کے متعلق زمانہ کہتا ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. رہا سوال سلسلے کا, بھائی نے مجھے لگتا ہے 7-8 سال سے لے کر کے اب تک کی ایک بات بار بار کہی, اور نہ ہی میں نے اس سلسلے میں کوئی تیاری کی, نہ میں نے بھیجا. اب جیسے بھائی نے خطاب میں کہہ دی, وہ کلپیں بھی چل رہی, سنا ہوگا آپ نے, کہ پیر صاحب نے جو ہے, پیر صاحب کی سازش سے انہوں نے غنڈوں کو بھیجا تھا ہمارے پاس میں. یہ لفظ جو ہے نا, یہ بہت بڑا لفظ ہے. آپ اس کا جواب دیں ایک شریف انسان کے اوپر. ایک بہت, میں جس کو شریف کہہ رہا ہوں, شریف مانتا ہوں, وہ زبان سے جملہ ادا کرے اگر تو زیب دے گا. یہ آپ بتائیں, آپ ہی لوگ سے پوچھیں, آپ لوگ بولیں, آپ لوگ تشریف لائے ہیں, زیب دے گا؟ آپ بولیں, آپ بولیں, آپ بولیں زیب دے گا؟ یہ کیا تحقیق ہے, کیا وہ پیش کر سکتے ہیں؟ الزام مجھ پر لگا دیا, وہ بھی تو پیر طریقت ہیں ماشاءاللہ, خدا کی خدائی میں بڑا بھائی پیر و طریقت ہے ماشاءاللہ, بڑی بارگاہ کا صاحب سجادہ ہے. لیکن ایک الحمدللہ عظیم خانوادے کے عظیم بزرگوں کے صاحب سجادہ کے اوپر الزام لگا دو, پھر یہ بھائی میرا کہہ دے کہ بھائی ہم نے نام تو نہیں لیا. نام تو وہ اغیار بھی نہیں لیتے ہیں. کیا تاج الشریعہ کی بے ادبی کرنے والا تاج الشریعہ کا نام لیتا ہے؟ گدرے چیر دیں ہم لے جا کر کے, بغیر نام کے چیر دیتے ہیں, ہے نا. قائد اہل سنت کے سلسلے میں جہانگیر اشرف بولتا تھا, سنا ہوگا نا, 4-8 مہینے تک کی سب کے جو ہے کان میں بڑے بڑے مفتیان اکرام, اور بہت میری کلپ سنی ہوگی کہ یہ میرا شکوہ ہے اہل ناگپور کے علماء اکرام سے, سنا ہوگا نا. میں اس وجہ سے بولتا ہوں چونکہ مجھے اپنے الفاظ ادا کرنے سے پہلے میں سوچ لیتا ہوں کہ زبان سے نکلنا کیا ہے. تو اس سلسلے میں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ یہ کہیں کہ بھائی دیگر خانقاہوں کا تذکرہ کیا, مجھے اس دیگر خانقاہوں کے سلسلے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کہاں دعویٰ ہے. ماہرہ مطہرہ کا دعویٰ ہے, وہ خدا کی خدائی میں دعویٰ ہے الحمدللہ, براہ راست ہے, بریلی شریف میں ہے الحمدللہ. لیکن اگر بار بار یہ ذلیل کرنے کی حیثیت سے یہ جملہ ادا کریں کہ مسولی شریف ہے اور آنا ہی پڑے گا, یہ ان کے مرید کو اور پیر صاحب کو یہ پڑھنا ہی پڑے گا, تو خیر و برکت کے لیے الحمدللہ. ہم نہیں, ہمارے ابا دادا پڑھتے ہوئے چلے آئے, پڑھیں گے, لیکن ہم وہ اپنا شجرہ پڑھتے, اور میرے مریدین وہی شجرہ پڑھتے ہیں جس میں وہ مرید ہوتے ہیں, جس میں میں مرید ہوں. اور میرے سلسلے میں اللہ کالپی شریف کا کوئی بھی بزرگ نہیں پایا جاتا ہے. اچھا, آپ لوگوں نے کلپ سنی ہوگی بھائی. اور مسولی شریف سے میدان پورا, ویس بھائی جس سلسلے سے مرید ہیں, وہ سلسلہ بھی سلسلہ رزاقیہ اسماعیلیہ ہے, اور سلسلہ رزاقیہ اسماعیلیہ وہاں رائج بھی ہے, اور اسی میں مرید بھی کیا جاتا ہے. اب چونکہ ماشاءاللہ ان کے ہاں آج بھی سہیل بھائی کے یہاں جو ہے یعنی سلہاڑے پر, وہ آج بھی سلسلہ خان کے یہاں سلسلہ چشت اہل بہشت کی مشائخ کی آماجگاہ ہے, سلسلہ چشتیہ نظامیہ صفویہ واحدیہ ہے وہاں پر رائج الحمدللہ, ہے نا. ماہرہ مطہرہ میں 5 بزرگوں تک, خاص طور سے براہ راست حضرت سیدنا حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کو خلافت سرکار مسولی سے حاصل ہے نا. دیگر اور بزرگوں کے حوالے سے جو ہے وہ 5-5 جو ہے وہ بزرگوں سے خلافت سلسلہ رزاقیہ اسماعیلیہ کی ماہرہ مطہرہ پہنچی ہے. بس یہ جملہ ادا کر لیں, ہے نا, پہنچی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماہرہ مطہرہ میں سلسلہ محمدیہ کالپویہ برکاتیہ رائج ہے کہ سلسلہ رزاقیہ اسماعیلیہ رائج ہے؟ آپ بتائیں, آپ حضرات بولیں, تیز بولیں.
बोलिए ना आप, मेरी आवाज बुलंद होगी, आप बोले कौन सा सिलसिला राइज है? नहीं पता? तो भैया काहे आ गए आप लोग? कुछ पता कर लीजिए फिर आइए मेरे पास। ऐसे ही चले आए है ना, पता कर लीजिए। खैर वहां पर माहरेरा मुताहरा में सिलसिले रज़ाकिया इस्माइलिया राइज नहीं है। माहरेरा मुताहरा में वही अमानतें चल रही हैं जो कालपी शरीफ से हजरत सैयदना फजलुल्लाह कालपी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सैयदना शाह बरकतुल्लाह इश्की माहरवी रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदाना को अता फरमाई। तो मैं अर्ज करना चाहूंगा, मैं बहुतों का खलीफा हूं, वो अल्लाह ताला साहिब सज्जादा के वसीले से उनके खानवादे के बुजुर्गों का फ्यूज़ और बरक़ात हमें हासिल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी सिलसिले से खिलाफत हासिल है तो उस सिलसिले में हम मुरीद करने लगे, है ना। तो हम तक की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो मसौली शरीफ के बुजुर्ग हैं, जितने भी सरकार मसौली से लेकर के मुझ फकीर तक की, कालपी शरीफ का कोई एक बुजुर्ग नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि बार बार अगर ये दावा है और ये कहे मेरे बड़े भाई कि ये है वो है, अब मुझे ये बताएं कि एक बड़ी बात थी लल्ला जो सुनी भी होगी आप लोगों ने क्लिप, कि भाई किसी एक बुजुर्ग ने दिया, हम ये ख्वाहिश इजहार करेंगे कि भैया हमारे मुतालिक ये ऐलान करो, ये बोलो। हम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो मेरा मेयार नहीं है ना कि हम जीनों से नीचे उतर करके मुरीदीन से ये कहें हमारे बारे में ये लिखो। मैं अपने आप का ये मेयार नहीं समझता हूँ कि अपने मुरीदों से खेलूं कि भैया ये नहीं ये कहो। मुझसे अव्वलन तो लल्ला आने वालों से ना ही कोई बात हुई थी और ना ही हम भेजा था। हमने भेजना होता 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 12 बार 17 बार भाई ने बोला है, वही अपना सबक सुनाते मेरे बड़े भाई। तो 17 बार बोलने के बाद में कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक बार सुना है तो चले आए, माशाल्लाह बड़ी अच्छी लगी, ये वफादारी रखिएगा लल्ला हमेशा। अच्छा हाँ, लेकिन ख्याल इस बात का रखिए कि हकीकत मालूम हो जब सवाल करने पहुंचिए, वरना जवाब शायद आप लोगों के पास नहीं है तो मुझे बताएं। अच्छा, भीड़ इकट्ठा करना नहीं, भीड़ हमारे विरसे में पड़ी है लल्ला। हम जीते जी हजारों का मेला लगा रहे हैं और मरने के बाद और लगेगा। अल्लाह आप सबको सलामत, सबको पानी पिलाएं, खाना खा करके जाइएगा आप। और भाई से अब आपसे मैं बता दूं, वो क्लिप मैंने मना कर रखी, ये भी बता दूं। और अगर आपके पास में कोई आलिम दीन मुस्तनद हो, है ना, कोई मुस्तनद आलिम दीन हो, कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार यहाँ लोकल, उसके पास मैं क्लिप भेज दूँ, बल्कि उन्हीं लोग से भिजवा दूंगा।